جی دوستوں، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ آنے والی ایپوسائڈ میں ایک بہت بڑا میگا ٹوئسٹ آنے والا ہے۔ ناظرین، فرح کا کانٹا نیکسٹ ایپوسائڈ میں نکلنے والا ہے۔ یقیناً میری طرح آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی بہت بڑا کانٹا کشمالہ اور سرفراز باقی ہیں۔ کشمالہ جو کہ اس وجہ سے صرف چپ ہے کہ ابھی فرح صرف میدان میں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ فرح میرا میدان صاف کر دے، یعنی دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال دے، باقی کا کام میں خود کر لوں گی اور اس کو نوشیروان کی زندگی سے نکال دوں گی۔ لیکن اس کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ نیکسٹ ایپوسائڈ میں نوشیروان دعا کا یہ گلہ بہت اچھی طرح سے دور کر دے گا اور نوشیروان دوبارہ سے ثابت کرے گا کہ اس کو دعا سے واقعی محبت ہے۔ سنبل کی محبت کا بھی دی اینڈ ہونے والا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ایپوسائڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سنبل نے جو محبت کا شور ڈالا ہوا تھا، شور میں اس نے اپنی بھابھی کو بھی ذلیل کروا دیا۔ اس کا تو محبوب بھی کمزور نکلا۔ 2 سال سے انہوں نے آپس میں تعلقات ریلیشن رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ لڑکا شاید زیادہ ہی مجبور تھا۔ سنبل کا والد اپنی بیوی اور سرفراز کو چپ کرواتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکے سے ملے گا۔ سنبل کا والد اس سے کہتا ہے کہ بیٹا اس کو اپنے گھر پہ بلواؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس میں ہی خوش ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ وہ خوش رہے۔ میری بیٹی اس کے ساتھ اگر خوش ہے تو مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ سنبل ان کی یہ بات سننے کے بعد خضر کو بلوائے گی، لیکن خضر ان لوگوں کو بولے گا کہ میری بہنوں کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں، میں شادی نہیں کر سکتا، میرے پر بہت زیادہ ذمہ داری موجود ہے گھر کی، ابھی میں اپنے پیرنٹس کو بھیج سکتا ہوں آپ کے گھر۔ سنبل کا والد بہت ہی حیران ہو کر بولے گا کہ نہ تو تم اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج سکتے ہو اور نہ ہی تم ابھی شادی کرنا چاہتے ہو، تو آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو خضر یہاں پر بولے گا کہ اس لیے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد سرفراز اور اس کی والدہ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے، جبکہ دروازے پر کھڑی سنبل بھی یہ بات حیرت سے سنے گی۔ سنبل کا والد پوچھے گا کہ پیچھے ہٹ رہے ہو، کیا ہم پھر سے سنبل کی شادی کر دیں؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا جی ہاں، میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے روکنے کے لیے، میں بہت مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سنبل سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس کو اس طرح سے باندھ کے نہیں رکھ سکتا، یہی میری محبت کا تقاضا ہے۔ سنبل یہاں پر بہت زیادہ روئے گی، پیٹے گی۔ ناظرین، ہم آپ کو وہ انٹرسٹنگ ٹوئسٹ پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں جو نیکسٹ ایپوسائڈ میں آنے والا ہے۔ دعا جس نے صبح سے شام تک کھانا بند کیا ہوا ہے، نوشیروان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، دعا سے پوچھنے جاتا ہے۔ وہ جب پوچھتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ میرے نہ کھانے کی وجہ فرح ہے۔ ناظرین، ان سب باتوں کا فیصلہ دعا جعفر کی باتوں کے ساتھ کرتی ہے۔ جعفر جب کہتا ہے کہ مالکن آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ مالک کو بچا لیں فرح سے، وہ بہت زیادہ تیز ہے، لیکن آپ سمجھدار ہیں، اپنا حق جتائیں۔ تو اس کے بعد ہی دعا انتہائی اہم فیصلہ سوچتی ہے۔ اگر نوشیروان کو مجھ سے محبت ہوگی تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالے گا۔ نوشیروان واقعی اس بات کا حل نکال لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ کو دکھایا جائے گا کہ اماں سائیں دعا کو فون کرتی ہیں، دعا سے پوچھتی ہیں کہ نوشیروان اب بھی فرح سے ملنے جاتا ہے، تو دعا ان کے جواب میں خاموش رہتی ہے، جبکہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ نوشیروان پیچھے سے آ جاتا ہے۔ دعا کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، نوشیروان ایک فیصلہ کرتا ہے اور فون کرتا ہے فرح کو اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسپیشل ڈنر ارینج کیا ہے۔ اسے اس ہوٹل کا پتہ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم وہاں پر آ جانا۔ فرح بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، تیار ہو کے وہاں پر آ جاتی ہے۔ نوشیروان اس سے کہتا ہے کہ وہاں پر ہمارے 2 اور گیسٹ بھی آ رہے ہیں۔ فرح کو لگتا ہے کہ اماں سائیں اور بابا سائیں ہوں گے۔ نوشیروان سے کہتی ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے، تو وہ کہتا ہے تھوڑا صبر کرو، وہ لوگ ابھی پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہوتا کہ نوشیروان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ دعا فرح کے گھر جانے سے ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس کی پرسنل لائف فرح کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے، لیکن نوشیروان کا اپنا ایک انداز ہے۔ نوشیروان فرح کے بارے میں اچھی طرح سے چھان بین کروا رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فرح نے نہ صرف شادی کی تھی بلکہ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔
یہ سب جاننے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ فرح کو اس کا اصلی چہرہ دکھانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس طرح سے وہ اس سے جان چھڑوائے گا تو وہ نہیں چھوڑے گی بلکہ بار بار پلٹ کر اس کے طرف آئے گی۔ اس لیے وہ اس کا پکا بندوبست کرنے کا ارادہ بناتا ہے۔ نوشیروان بلواتا ہے اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کو۔ فرح اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈنر پر بابا سائیں اور اماں سائیں نے آنا ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نوشیروان سے کہ میں تو سمجھی تھی کہ یہ ڈنر تم نے میرے لیے ہی ارینج کیا ہے، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ بابا سائیں اور اماں سائیں بھی آئیں گے۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ تم ایسے ہی سمجھو، یہ ڈنر صرف تمہارے لیے ہے۔ یہ لوگ ابھی ہی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شوہر اور اس کا بیٹا وہاں پر اچانک آ جائے گا اور اس کا بیٹا آتے ہی اپنی ماں کو پکارے گا تو فرح تو آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھے گی اس کو۔ جب نوشیروان کی طرف دیکھے گی تو نوشیروان اس سے کہے گا کہ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت، تم ایک دفعہ پھر سے مجھے دھوکہ دینے والی تھی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نوشیروان وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، جبکہ فرح پیچھے سے اسے پکارتی رہ جائے گی۔ نوشیروان جب گھر جائے گا تو وہ دعا کو بولے گا کہ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم سارا دن کھانا نہیں کھاؤ گی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اسے بولے گا کہ میں صرف پتہ کرنا چاہ رہا تھا فرح کی اصلیت کیا ہے، میں نے اس کو اس کی اصلیت دکھا دی ہے۔ تو دعا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ نوشیروان دعا سے کہے گا کہ دعا تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، چلو اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ ناظرین، جب یہ باتیں کشمالہ تک پہنچیں گی تو وہ کسی ناگن کی طرح بل کھائے گی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اس نے تو سوچا تھا کہ آدھا کام فرح کرے گی، آدھا کام وہ خود کرے گی، لیکن اب دوبارہ سے اس کو سارا کام خود کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ دعا اور نوشیروان کے آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں۔ نوشیروان کیسے نکالے گا سرفراز کا کانٹا اپنی زندگی سے، دعا کو اس سے کیسے بچائے گا، اور کشمالہ آگے کیا نئی سازش کرنے والی ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کر لیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔